السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں یا گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں احادیث کے اندر کیا فضائل و برکات مذکور ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں اور پھر بھی پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ مزید شوق و رغبت کے ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت متعدد بار کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث کے اندر اس کے فضائل و برکات بے شمار مذکور ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے 256 ہے، تیسرے پارے کے پہلے صفحے کے اندر مذکور ہے۔ اگر آپ اس کی تلاوت کرنا چاہیں تو 1 منٹ کے اندر بآسانی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ دکانوں کے اندر، مکانوں کے اندر جو ہے یہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ گھر میں برکت کے لیے اسے لٹکا کر رکھتے ہیں، لیکن لٹکانے سے زیادہ اگر آپ سینے میں محفوظ کر لیں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں، خواہ نمازوں کے بعد ہو یا گھر میں داخل ہوتے وقت ہو یا گھر سے باہر نکلتے وقت ہو یا سونے سے پہلے ہو، تو آپ بے شمار برکات کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے کیا کیا فضائل و برکات ہیں، اور میں اختصار کے ساتھ صرف وہ فضائل و برکات آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا جو احادیث کی کتاب میں ہیں اور متفق علیہ ہیں، اور سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سب فضیلتیں آیت الکرسی کے سلسلے میں مذکور ہے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں آیت الکرسی کے سلسلے میں جو فضائل احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ یعنی ایک عاجزی اور انکساری بڑوں کے سامنے انہوں نے اس کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر سوال کیا کہ اے ابی بتلاؤ کہ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شاباشی دی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے ابو المنذر، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ عظمت والی اور سب سے زیادہ برکت والی اور سب سے زیادہ انوار و برکات والی جو آیت ہے قرآن کریم کے اندر، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اخیر تک۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر یہ بھی مذکور ملتا ہے کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد، خواہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یعنی سلام پھیرنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز سوائے موت کے نہیں روکے گی۔ یعنی اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے صرف موت کا ہے، یعنی مرتے ہی اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جنت کے لیے ہم اور آپ کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی مشقتیں کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ آپ کا لگ سکتا ہے، اور یہ 1 منٹ آپ کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان میں وصول کی گئی زکوٰۃ کے مال پر میں پہرا دے رہا تھا۔ یعنی رمضان کے موقع پر جو زکوٰۃ کے مال وصول کیے گئے تھے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اس کی پہرے داری کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہرا دے رہا تھا تو ایک آنے والا آیا اور سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا، یعنی ان مالوں کو سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ایسا کرنے سے بار بار منع فرمایا۔ اس آنے والے نے کہا مجھے یہ کرنے دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ تو رات کو بستر میں جا کر ان کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر حافظ مقرر ہوگا، یعنی نگران مقرر ہوگا۔ یعنی جب سونے سے پہلے بستر پر جا کر اگر آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ایک جو ہے نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی مالوں کی حفاظت کے لیے، آپ کے اولاد کی حفاظت کے لیے، آپ کے کاروبار کی حفاظت کے لیے اور تجارتی سامان کے حفاظت کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہ آ سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نگراں اور ایسا پہرے دار متعین کرے گا کہ صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتلائیں وہ کون سے کلمات ہیں۔ تو وہ آنے والا جو آیا تھا مال سمیٹ رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت الکرسی کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حافظ اور ایک نگراں مقرر ہو جاتا ہے ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹا ہے، یعنی جو آنے والا تھا وہ جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا، لیکن اس نے جو بات کہی وہ سچی بات کہی اور اچھی بات کہی اور جو ہے یقینی بات کہی کہ آنے والا کون تھا؟ شیطان ہی تھا، لیکن انہوں نے جو بتلایا وہ اچھی بات بتلائی اور جو ہے سچی بات بتلائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اور ایک واقعہ، ایک نہیں کئی واقعات جو ہیں ہم کو احادیث کی کتاب میں ملتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو روزانہ گھٹ رہی تھی۔ ایک رات میں نے پہرا دیا، میں نے دیکھا کہ ایک جانور مثل نوجوان کے آیا، یعنی ایک جانور تھا جو نوجوان کے جیسا تھا، وہ آیا اور جیسے ہی وہ آیا تو میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسا بال بھی تھے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تم صدقہ کو پسند کرتے ہو اور میں تمہارے مال کو لینے آیا ہوں تاکہ صدقہ نہ کر سکو۔ میں نے پوچھا تمہارے شر سے بچنے کی کوئی تدبیر؟ نمبر 1، اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو جنت کی بشارت ملتی ہے، یعنی آپ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا کریں گے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ نمبر 2، سونے سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو پوری رات شیطان سے حفاظت اور اللہ کی طرف سے پہرا آپ کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، گھر میں داخل ہوتے وقت اگر آپ پڑھیں گے گھر میں برکت اور شیطان کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر گھر میں داخل ہونے کے وقت اگر آپ پڑھ لیں گے تو گھر میں برکت ہوگی اور شیطان کا داخلہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا اور آپ شیطان کے شر سے کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 4، گھر سے نکلتے وقت اگر آپ پڑھ لیں گے تو پورے دن اللہ کی حفاظت اور برکت آپ کو ملتی رہے گی، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی اور برکت آپ کے ساتھ پھرا کرے گی اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے تجارت میں برکت نازل ہوگی۔ نمبر 5، سفر کے آغاز پر، یعنی جب آپ سفر شروع کر رہے ہوں تو شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے آیت الکرسی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو راستے کی آفات اور جو ہے حادثات سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 6، خوف یا پریشانی کے وقت، یعنی دل میں کسی چیز کا خوف ہو یا پریشانی لاحق ہو، اگر اس وقت آپ آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو دل کو سکون اور اللہ پر توکل میں اضافہ ہوگا، یعنی دل کو سکون ملے
بڑھے گا اور اللہ پر آپ کا جو یقین اور اعتماد ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ نمبر 7، بچوں پر دم کرتے وقت اگر آپ پڑھ لیں گے تو بچوں کی نظر بد سے حفاظت اور نظر بد اور شر سے حفاظت ہوگی، یعنی بچوں کو نظر نہیں لگے گی اور تمام شرور و فتن سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 8 ہے کسی جگہ اکیلے ہونے پر، یعنی کہیں آپ اکیلے بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، ایسے موقع پر یا غم زدہ ہیں یا خوف زدہ ہیں، ایسے موقع پر اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو خوف دور ہو جائے گا اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ تو یہ مواقع ہیں، ان موقعوں پر جو ہے آپ کو اور ہم سب کو جو ہے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر ان سب جو ہے برکات کے ہم اور آپ کیا ہو جائیں گے؟ مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آیت الکرسی یاد کر کے اچھے سے ان تمام موقعوں پر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ